السلام علیکم فرینڈس، امید آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ حکومت پنجاب نے نئی پینشن پالیسی کا اعلان کیا ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نئی پالیسی کیا ہے اور اس کا اطلاق کب سے ہوگا۔ اس نئی پالیسی کے مطابق گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی پینشن کے حوالے سے نئی اسکیم ڈیولپ کی گئی ہے اور اس میں جو ملازمین ہیں وہ اور گورنمنٹ پینشن فنڈ کے اندر کنٹریبیوشن کریں گے، یعنی ہر مہینے ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ امپلائی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جمع کی جائے گی پینشن فنڈ کے اندر۔ یہ جو امینڈمنٹ ہے، نئی پالیسی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ایشو ہو گیا ہے اور اس حوالے سے پینشن رولز کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ یہ اسکیم فوری طور پر عمل میں آ گئی ہے۔ اس اسکیم کے مطابق امپلائیز اور گورنمنٹ دونوں پینشن فنڈ کے اندر ہر مہینے کنٹریبیوٹ کریں گے اور ایسے امپلائیز یا ایسے ملازمین جو کہ 2024 کے بعد امپلائی ہوئے ہیں، ریکروٹ ہوئے ہیں، ان کے اوپر یہ پینشن کا رول اپلائی ہوگا۔ اس کو پنجاب سول سرونٹس امینڈمنٹ آرڈیننس 2023 کہا جاتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں سے ہر مہینے ایک فکسڈ اماؤنٹ پینشن فنڈ کے اندر یا پینشن اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کی جائے گی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنی ہی ایکول اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی۔ اور یہ جو پینشن فنڈ ہے اس کو انویسٹ کیا جائے گا تھرو کوالیفائڈ پینشن فنڈ مینیجر۔ امپلائیز کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کنونشنل طریقے سے انویسٹمنٹ کرائیں یا شریعہ کمپلائنٹ پینشن فنڈز ہے اس میں، یعنی کہ شرعی فنڈ جو ہے اس میں بھی کرا سکتے ہیں یا ٹریڈیشنل جو فنڈ کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں بھی انویسٹ کروا سکتے ہیں، وہ اس میں سے چوز کر سکتے ہیں۔ اب یہ فنڈز جب انویسٹ ہوں گے اور ان کے اوپر ریٹرنز بھی آئیں گے تو جب امپلائی ریٹائر ہوگا تو اس کو منتھلی انکم ملے گی پینشن فنڈ سے، یا وہ اپنا پینشن فنڈ میں جو اپنا بیلنس ہے، جو سیونگز اس کی ہیں، ان کو وہ وڈرا کر سکتا ہے۔ اس پینشن فنڈ کی مینجمنٹ کے لیے پنجاب اکاؤنٹنٹ جنرل کی رسپانسبلٹی لگائی گئی ہے کہ وہ اس پورے فنڈ کی انویسٹمنٹ اور اس کے ریٹرنز کو مانیٹر کریں گے اور اس حوالے سے گورنمنٹ کو رپورٹس پرووائڈ کریں گے تاکہ ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی دونوں کو مینٹین کیا جا سکے۔ یہاں پہ جو پینشن فنڈ مینیجرز ہیں اس میں ڈیفائن تو اس طرح نہیں کیے گئے، بٹ آئی تھنک کہ یہ وہ انشورنس کمپنیز ہیں یا انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں جن کو گورنمنٹ اپنے پاس انلسٹ کرے گی اور امپلائیز کے جو فنڈز ہیں وہاں مینٹین کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو فرسٹ شیڈیول دیا گیا ہے جس میں کنٹریبیوشن ریٹس گیون ہیں، اس میں امپلائر کی کنٹریبیوشن جو ہے 12%، یعنی گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن 12% ہوگی اور پینشنیبل جو پے ہے اس کا 12%، اور امپلائیز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ 10% ہوگی۔ تو اس طرح اوورآل 22% منتھلی کنٹریبیوشن ہوگی، یعنی اس کی جو پینشنیبل پے ہے اس کا 22% اس کا یہاں کنٹریبیوٹ ہوگا۔ ایسے امپلائیز جن کا پینشن اکاؤنٹ کھلے ہوئے 3 سال تک ہوئے ہیں تو ان کو کوئی پینشن نہیں ملے گی، لیکن 3 سال سے زیادہ اور 30 سال سے کم جن کی سروس ہے ان کو ایکویٹی انڈیکس سب فنڈ جو ہے اس کا 50% اور ایکویٹی ایکٹیو سب فنڈ 25% ان کو ملے گا۔ اور جن کی 30 سال سے زیادہ ہے، 30 سال یا سے زیادہ، 30 سال یا 30 سال سے زیادہ اور 40 سال سے کم ہے، ان کی جو ایکویٹی انڈیکس سب فنڈ ہے 40% اور ایکویٹی ایکٹیو سب فنڈ وہ 20% ہوگا۔ اسی طرح جن امپلائیز کی سروس 40 سال یا اس سے زیادہ ہے لیکن 50 سال سے کم ہے، ان کا ایکویٹی انڈیکس سب فنڈ 30% اور ایکویٹی ایکٹیو سب فنڈ جو ہے وہ 15% ہوگا۔ اور ایسے امپلائی جن کی 50 یا 50 سے زیادہ سروس ہے اور 60 سے کم ہے، ان کا ایکویٹی انڈیکس سب فنڈ 20%
اور ایکویٹی ایکٹیو سب فنڈ 10% ہوگا۔ اس میں جو تھرڈ شیڈیول گیون ہے جس میں ڈیفالٹ ایسٹ ایلوکیشن ہے، اس میں اگر آپ کی 3 سال تک سروس ہے تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی یا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی، لیکن 3 سال سے زیادہ اور 30 سال سے کم اگر سروس ہے تو ایکویٹی انڈیکس جو ہائی رسک ہے اس پہ 30% انویسٹمنٹ ہوگی، اور ایکویٹی ایکٹیو ہائی رسک اس پہ 10% اس میں انویسٹمنٹ ہوگی، اور ڈیٹ سیکورٹیز میں میڈیم رسک جو ہیں وہ 30% ہوگی، اور باقی جو 30% ہے وہ منی مارکیٹ یعنی لو رسک منی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوگی۔ اسی طرح جو 30 سال یا اس سے زیادہ ہیں اور 40 سال سے کم ہیں امپلائیز، ان کی جو ایکویٹی انڈیکس ہائی رسک میں 20%، ایکویٹی ایکٹیو ہائی رسک میں 10%، اور ڈیٹ میڈیم رسک میں 30%، اور منی مارکیٹ جو لو رسک ہے اس پہ 40% اس کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اسی طرح 40 سے 50 کے درمیان جو ہے وہ ایکویٹی انڈیکس ہائی رسک میں 15%، ایکویٹی ایکٹیو ہائی رسک میں 5%، ڈیٹ میڈیم رسک میں 20%، اور باقی 60% جو ہے وہ منی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ ہوگی جو لو رسک ہے۔ اسی طرح لیس دین 60 ایئرز میں ایکویٹی انڈیکس ہائی رسک میں 10%، اسی طرح ایکویٹی ایکٹیو ہائی رسک میں 5%، 0% اس میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور ڈیٹ میں جو میڈیم رسک ہے 10%، اور 80% جو ہے وہ منی مارکیٹ لو رسک میں انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ تو یہ نئی پینشن اسکیم کی چیزہ خصوصیات تھی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اپنے کمنٹس کا اظہار کیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔